پہلی میری 2 ترمیم پہلی ترمیم کے طور پر پیش اس احساس میں موجود ہے. آئینی ترمیم جو آپ کی آئینی ترمیم میں ایوان میں ہے. ایوان میں چلیں آپ کی خوش قسمتی ہوگی, آپ وہ 16ویں 17ویں میں 15ویں چونکہ ان کے نام سے منسوب ہے, یہ ہم ان سے چھین نہیں سکتے. یہ اس کے آپ جو نمبر چینج کرنے پڑیں گے. آج جو مسودہ پیش کیا گیا اس کے پیچھے مجھے نہیں پتا کہ جو منسٹر صاحب نے جو پیش کیا ہے انہوں نے اس کی, میرا خیال تھا کہ وہ اس کی وجوہات بیان کریں گے یہ کیوں ضرورت پیش ہے, یہ ضرورت کیوں پیش ہے. اب مجھے لیڈر آف دی اپوزیشن کو بات کر لینا. گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کی ضرورت تھی, لیکن ایک وقت ایسا آیا جب اس ملک کے اندر الیکشنز کا ہونا بہت ضروری ہے, اور باہر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں مل کے اس بلدیاتی انتخابات کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں. یہ تاثر بالکل غلط اور بے بنیاد ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کی جتنی جماعتیں ہیں یہ اس بات میں بلیو کرتی ہے, اور میرا خیال ہے گورنمنٹ بھی اس بات میں بلیو کرتی ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے. لیکن جو موجودہ بلدیاتی انتخابات یہ 30-31 سال کے بعد ہو رہے ہیں, اور یہ بہت نیچے تک اس کے اثرات جو پہنچتے ہیں. لوگوں کے گھروں تک لڑائیاں ہوتی ہیں, مار کٹائیاں ہوتی ہیں, سر پڑتے ہیں, بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. اس کو میں نہیں جانا چاہتا. لیکن جو الیکشن کمیشن آف آزاد جموں کشمیر ہے اس کی یہ بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان الیکشن کو فری فیئر کے جو موجودہ آرٹیکل ہے اس حوالے سے 50 ہے کیا 50 ہے اس کی میرا ساتھی شیخ اس میں سب آرٹیکل 50 کا 7 ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ کہتے ہیں میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں, لیکن مختصر یہی ہے کہ اس کو فری اور فیئر الیکشن کرنا اس کی ذمہ داری ہے. اب فری اور فیئر الیکشن کرانے کے لیے 2-3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے ووٹر لسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے, صحیح ووٹر لسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. دوسری بات ہے کہ وارڈ بندیاں ایسی ہوں جس وارڈ بندی میں کوئی عوام نہ ہو, اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کی پولنگ اسکیم ایسی ہو. آخری بات یہ ہے کہ پولنگ ڈے والے دن لوگوں کو بہتر موقع میسر کیا جائے تاکہ وہ اس کو الیکشن میں لوگ اپنے آزادی کے ساتھ ووٹ پول کر سکیں. اس کے بعد باقی باتیں آ جاتی ہیں. الیکشن کمیشن نے جنرل الیکشن میں بھی ایسا ہی کیا, میں معذرت کے ساتھ کیا. ڈسپائٹ مائی ریپیٹڈ ریکویسٹ, چٹھیاں بھی لکھی, ملے بھی جا کے, وفود بھی ملتا رہا, اس حد تک کہ آپ یقین کریں گے کہ ووٹر لسٹوں کی جب پہلی قسط آئی تو اس میں ڈنے چیری کا بندہ گڑی دے بٹے تھا, اور گڑی دے بٹے کا بندہ کومی کوٹ تھا, اور کومی کوٹ بندہ گھوڑی کے مقام میں تھا. میں الفا جاتا تھا اس وقت راجہ فاروق صاحب پرائم منسٹر, یہ سب لوگ جو منسٹر جہاں بیٹھے نون لیگ کے, کو پتہ ہے اس بات. پھر انہوں نے یہ کیا کہ ڈی سی کے سربراہ میں ایک کمیٹی بنی, مجھے نہیں پتا باقی جو کیا, لیکن مظفر آباد یہ ہے کہ اوپر علی اکبر آباد ہائی اسکول میں بیٹھ کے انہوں نے اسپیشل بندے بٹھائے جو علاقوں کو تقسیم کرتے تھے. اس کے باوجود وہ درست طریقے سے قسطیں نہیں بنی. میں جناب یہ آپ کو صرف ایک بات ہے, میرے کانسٹیٹوئنسی میں ایک راجکنڈی کی جگہ ہے, اور یہ راجکنڈی ایک گاؤں ہے, یہ حلقہ نمبر 2 نساڑ میں بھی ہے. مجھے بازل نقوی صاحب کا فون آیا کہ جی کہ میری راجکنڈی کے 40 بندوں کے ووٹ آپ کی راجکنڈی میں درج ہو گیا, تو آپ ان کو لے جائے ووٹ پول کر رہے ہیں. میں نے سوچا میں 40 بندوں کو ووٹ پول کر یہ ووٹ چیلنج جائے گی, بھائی کیوں کر ووٹ پول کرا. میں نے الیکشن کمیشن کو فون کیا, میں نے رات کو 11:30 بجے قریب میں نے کہا جی یہ مسئلہ ہو گیا, آپ اس کو ٹھیک کریں. نہیں کیا. 12:30 بجے پریس والے لوگ کی طرف گوا ہے, میں نے پریس کلب میں جا کے وہ جو ٹی وی والا جو ہے وہ اس میں جا میں نے پریس کانفرنس کی, نہیں کیا. اب وہ 40 بندے مجھے نہیں پتا یہاں پر ہی معروم ہو گئے, وہاں پر ہی ووٹ نہیں ڈال سکے, اس کا کون ذمہ دار ہوگا. اسی طریقے سے بے شمار وہ لوگ ایسے تھے. میرے ایک حلقے میں ایک خواتین کے ووٹ اوپر ہیں اور مردوں کے ووٹ نیچے, اور خواتین اوپر جا رہی ہیں پیدل, مرد نیچے آ رہے ہیں پیدل. اس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی. تو ہم نے اس سے یہ کہا کہ آپ مہربانی کر کے یہ ساری باتوں کو درست کریں. پولنگ اسکیم میں بھی ایسی غلطیاں تھیں, چھوڑے اس بات کو جو الیکشن ہو گیا تو ہو گیا. اب الیکشن کمیشن جو ساری باتوں کو اپنے اوپر سے ٹالنا چاہتا ہے. ایک آل پارٹیز کانفرنس پچھلے دنوں, مجھے ڈیٹ اب یاد نہیں ہے, فاروق صاحب کو پتا ہوگا, شاہ صاحب کو, مجھے کون سے ادھر یہاں مظفر آباد اچانک آ گیا جی ہم ایک الیکشن آل پارٹی کانفرنس منعقد کرتے. ہم چلے گئے, میں بھی گیا, میں اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کیا. ہماری پارٹی کے صدر ملک سے باہر سے, میں پارٹی کے سیکرٹری دونوں کے, شاہ غلام قاسر نون کو ریپرزینٹ کیا, خواجہ فاروق صاحب نے اپنی پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کیا. جو انہوں نے بریفنگ دی وہاں پہ, ایک ممبر نے 87 آئٹمز ایسے تھے جو ہمیں پڑھ کے سنائے.
اس پہ سب میں لکھا تھا. میرے پاس اس وقت کاپی نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں گا جیسے یہ بحث ہوگی سنتا ہوں. پہلے آئٹم سے لے کے 87 آئٹم تک انہوں نے یہ کہا جی کہ پولیٹیکل پارٹیز کا یہ کام ہے, پولیٹیکل پارٹیز کا یہ کام ہے, پولنگ ایجنٹ کا یہ کام ہے, الیکشن ایجنٹ کا یہ کام. میں نے کہا کہ 87 آئٹمس اگر پولیٹیکل پارٹیز پولنگ ایجنٹ نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ گواہ اس بات کی. میں نے یہ بات وہاں پہ ان کے منہ پہ کی اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ہم نے کہا یہ آپ وٹ اس کے ہمیں الیکشن پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ کوئی بات کہ یہاں پہ ایکسپلائٹ کرے اس بات کو. الفن لا محمد کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو لوگوں کو الیکشن سے پہلے یہ بات میں بار بار ریپیٹڈلی یہ بات کہتا ہوں, آج سے نہیں پچھلے 10 سال سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جب تک آپ لوکل باڈیز کے اداروں کو فائنینشلی ایڈمنسٹریٹولی امپاور نہیں کرتے اس میں الیکشن کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ٹاؤٹ پیدا کریں گے, آپ کا لیڈرشپ بھی پیدا کرتے ہیں, بڑی بات یاد رکھیں. اور کیسے ڈر پیدا ہوں گے جی؟ اے ڈی کے پاس جا کے ایک ان کا چیئرمین کھڑا ہوگا, بھائی جو پیسے ریلیز وہ نہیں کرے گا, ڈی جی کے پاس چلا جائے گا وہ نہیں ریلیز کرے گا, سیکرٹری کے پاس جائے گا وہ ریلیز کرے گا. اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھا اس حکومت کے اندر ایم ایل اے کے پیسے روکے گے, اور کس طریقے سے روکے گے یہ آپ کو پتا ہے, ساری دنیا جانتی ہے اس کو. جو حق ہمارا تھا اس کو بھی نہیں دیے گا اور لوگ سفر کر رہے ہیں. اور پھر جا کے وزیر کے پاس جائے گا, پھر وزیر کے پاس جائے گا, اور وہ اپنے مقاصد کے لوگ استعمال کرتے آئے. جتنے بھی لوگ بازی رکھی ہے, چاہے وہ ضیاء الحق کے دور میں تھے پاکستان کے اندر, پرویز مشرف کے دور میں تھے پاکستان کے اندر, یہاں پر جب بھی کبھی الیکشن 87 کی تاریخ فاروق خواجہ فاروق کو نہیں پتا کہ کیسے الیکشن ہوا, کیسے لوگوں کو ظلم ہوا. یہ رفیق نہیں ہے بیٹھا ہوئی آج بات نہیں کرتا, جان پر بیٹھ کے اندرا پٹیل میں کیا اس کو نہیں پتا کیسے لوگوں کو ذبح کیا گیا وہاں پہ. سر گزارش ہے, آپ نے یہ کہا کہ لوگوں کو ذبح مت کریں. الیکشن صرف ایک وارڈ بندی, ایک گاؤں کو آپ توڑ کے تباہ برباد کر کے رکھتے ہیں. اس گاؤں کی یونٹی, اس گاؤں کے جو بنیادی جو ایشوز ہیں. میرا گاؤں ہے, میرے گاؤں کو اٹھا کے دوسرے گاؤں سے لگا دیا. کمال ہے جی. میں پچھلے کئی الیکشن سے آپ جو ہے وہ ہمارا علیحدہ ایک وارڈ تھا, پھر وہاں سے ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, انہیں اٹھا کے پھر دوسرے گاؤں کے ساتھ لگا دیا, اور پھر اب جا کے اس کو ٹھیک کیا کہ بھائی یہ بات اب میرے گاؤں کو اگر تقسیم کریں گے آپ, یا میرے گاؤں کے ساتھ کسی دوسرے کو لگا دیجیے, ان کا ٹرسٹ آپ نے, ان کے مسائل آپ نے, ان کے مشکلات آپ نے, میرے گاؤں کے مشکلات آپ نے, میرے گاؤں کے مسائل آپ نے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ آپ وہ جو وارڈ بندی ہے ریونیو ولیج کو آپ کو توڑنا نہیں چاہیے. اور پھر جیوگرافیکل ایشوز کو بھی دیکھا کہ 6 کلومیٹر دور سے ایک گاؤں کے دوسرے گاؤں سے, شہر کے باہر دور کے مجھے نہیں پتا وارڈ میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ, لیکن ہمارے گاؤں کے مجھے یہ پتا ہے کہ کہاں سے کہاں لوگوں کو جا کے مشکلات میں ڈالا جا رہا ہے. تو دس ایشو اچانک ایجنڈے کا اعلان کر دیا, شیڈول کا اعلان کر دیا. سب پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, شاہ غلام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, خواجہ فاروق صاحب بیٹھے, مجھے نہیں پتا اور کون کون سے یہاں پہ آپ لوگ تھے, یہ سب آگے آئے, یہ سب وہاں موجود تھے. ان سے پوچھے کیا جو ایشوز ہم نے اٹھائے میرے سمیت سب لوگوں نے, کیا ایک ایشو کو ایڈریس کیا انہوں نے؟ اس طرح الیکشن نہیں ہو سکتے. اپنے ساتھ سے مطلب بوجھ کو اتارنے والی بات نہ کریں. لوگ یہ اس ملک کے لوگ ہیں, ان ملک کو اتنا تو حق دے کہ اپنے نمائندوں کو منتخب کر سکے, اور یہ بالکل تاثر غلط ہونا چاہیے. ہم یہ چاہیں گے یہ الیکشن جتنا جلدی ممکن سے کریں, لیکن میری گورنمنٹ سے یہ گزارش ہوتی ہے کہ جو بھی الیکشن آرڈیننس, جو بھی الیکشن ایکٹ ہے اس میں ترمیم لا کے ان کو فائنینشلی اور ایڈمنسٹریٹلی امپاور کریں, ان کو بہتر سے بہتر نظام دیں. اب ضیاء الحق کے دور کا نظام ابھی لے کے اب چلے گی, یہ بات نہیں چل سکتی. اور ان کو کسی بھی سرکاری افسر یا وزیر یا وزیر اعظم کا محتاج نہ بنائے فار گاڈس. سو دس امینڈمنٹ اس حوالے سے میں یہ سپورٹ کرتا ہوں کہ اس کو بالکل کرنا چاہیے, کیونکہ موجودہ الیکشن کمیشن آزاد کی کمپلیٹلی فیل ایسے کہ وہ اس کو فری فیل کرانے کے لیے وہ اس کے اقدامات کر سکتا. ہماری عزت ہے, ہماری احترام ہے, لیکن جو ان کی ذمہ داری تھی اس کو پورا نہیں کر سکے. میں اس کی سپورٹ کرتا ہوں. اس پہ یہ کمیٹی جو ہے یہ جلد